اختر سردار چودھری راجہ عزیز بھٹی کے والد راؤ عبداللہ کاروبار کے سلسلے میں 1911 میں ہانگ کانگ منتقل ہو گئے تھے اور وہاں پولیس میں ملازمت بھی کرتے تھے، ساتھ ہی تعلیم و تدریس کے شعبے سے بھی منسلک تھے۔ انہوں نے کوئنس کالج سے 3 سالہ تدریسی کورس بھی پاس کیا اور اپنے سکھ دوست سردار بشن سنگھ کے ساتھ مل کر ہندوستان کے بچوں کے لیے ایک نجی اسکول بھی قائم کیا۔ راجہ عزیز بھٹی کے والد کے بعد ان کے بڑے بھائی نذیر احمد بھٹی بھی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسی اسکول میں استاد کے عہدے پر فائز ہو گئے جہاں پر ان کے والد پڑھاتے تھے۔ راجہ عزیز بھٹی نے میٹرک تک سر امین کدوری اسکول ہانگ کانگ میں تعلیم حاصل کی، بعد میں کوئنس کالج میں داخلہ لے لیا، جبکہ ان کو انگلستان کی ایک یونیورسٹی نے اعلیٰ تعلیم کے لیے وظیفے کی پیشکش بھی کی تھی۔ اسی زمانے میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ 1941 میں جاپان نے ہانگ کانگ پر قبضہ کر لیا اور اس کے ساتھ ہی راجہ عزیز بھٹی کے گھر والوں کے حالات اتنے ناسازگار ہو گئے کہ انہیں اپنے بڑے بھائی سردار محمد کے ساتھ مل کر معمولی سی ملازمت کر کے گھر چلانا پڑا، مگر راجہ عزیز بھٹی مسلسل اپنی کوششوں میں لگے رہے اور ایک وقت آیا کہ ان کو اپنی بے پناہ قابلیت، محنت اور ذہانت کی وجہ سے بحری فوج میں ملازمت مل گئی۔ راجہ عزیز بھٹی قیام پاکستان کے بعد 21 جنوری 1948 کو پنجاب ریجمنٹ میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی۔ 1950 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کے پہلے ریگولر کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں انہیں بہترین کارکردگی پر شہید ملت خان لیاقت علی خان نے بہترین کیڈٹ کے اعزاز کے علاوہ شمشیر اعزازی اور نارمن گولڈ میڈل کے اعزاز سے نوازا گیا۔ راجہ عزیز بھٹی 1952 میں اعلیٰ فوجی ٹریننگ کے لیے کینیڈا بھی گئے۔ انہوں نے 1957 سے 1959 تک جی ایس سیکنڈ آپریشنز کی حیثیت سے جہلم اور کوہاٹ میں خدمات سر انجام دے۔ 1960 سے 1962 تک پنجاب ریجمنٹ، جبکہ 1962 سے 1964 تک انفنٹری اسکول کوئٹہ سے وابستہ رہے۔ انہوں نے جنوری 1965 سے مئی 1965 تک سیکنڈ کمانڈر کے طور پر خدمات سر انجام دے۔ 6 ستمبر 1965 کو جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو میجر عزیز بھٹی لاہور سیکٹر میں برکی کے علاقے میں کمپنی کی کمان کر رہے تھے۔ اس کمپنی کے 2 پلاٹون BRB نہر کے دوسرے کنارے پر متعین تھے۔ میجر عزیز بھٹی نے نہر کے اگلے کنارے پر متعین پلاٹون کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ دشمن مسلسل حملے کیے جا رہا تھا، لیکن پھر بھی میجر عزیز بھٹی اور ان کے جوان اپنی پوزیشن پر ڈٹے رہے۔ 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی رات کے وقت دشمن نے اس سارے سیکٹر میں اپنی ایک پوری بٹالین کے ساتھ اچانک حملہ کر دیا۔ میجر عزیز بھٹی جب راستہ بناتے ہوئے نہر کے کنارے پہنچے تو دشمن نے اس وقت نے وہاں پر قبضہ کر لیا تھا، تو انہوں نے ایک کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیزی سے جوانوں کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کو اس علاقے سے نکال باہر کیا اور پھر اس وقت تک دشمن کے درمیان میں کھڑے رہے، سامنا کرتے اور مقابلہ کرتے رہے جب تک ان کے تمام جوان اور گاڑیاں نہر کے دوسری پار نہ پہنچ گئیں۔ انہوں نے نہر کے اس کنارے پر کمپنی کو نئے سرے سے دفاع کے لیے منظم کیا، جبکہ دشمن کی جانب سے چھوٹے ہتھیاروں، ٹینکوں اور توپوں سے مسلسل آگ برسا جا رہی تھی، مگر راجہ عزیز بھٹی نہ صرف ان کا مقابلہ کرتے رہے بلکہ ان کے حملوں کا بہادری اور دلیری سے جواب بھی دیتے رہے۔ جنگ ستمبر جاری تھی کہ 12 ستمبر کی صبح طلوع ہوئی تو میجر راجہ عزیز بھٹی لاہور سیکٹر میں کمپنی کمان نے دیکھا کہ دشمن کی فوج کے ہزاروں سپاہی برکی کے مقام سے شمال کی طرف درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ نہر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عزیز بھٹی نے فائرنگ شروع کر دی، جس سے وہ راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے۔
मेजर अजीज भट्टी दोबारा नहर की पटरी पर चढ़कर दुश्मन की नक्ल ओ हरकत का जायजा लेने लगे कि दुश्मन ने फिर बमबारी शुरू कर दी। अपने महाज पर डटे अजीज भट्टी हर खतरे से बेनियाज दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे कि एक गोला उनके सीने के अरपार हो गया, जिससे वो मौके पर ही शहीद हो गए। उन्होंने मुल्क व कौम के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद ने 17 पंजाब रेजिमेंट के 28 अफसरों समेत 5 दिन और 5 रातों तक दुश्मन के हर वार को नाकाम बनाए रखा और अपने दीगर साथियों के हमरा शहीद होकर ऐसा कारनामा सरंजाम दिया था कि 51 बरस बाद भी उनकी बहादुरी को सुनहरी हुरूफ में याद किया जाता है। 26 सितंबर 1965 को सदर ममलुकत फील्ड मार्शल अयूब खान ने पाक फौज के 94 अफसरों और फौजियों को जंग सितंबर में बहादुरी के नुमायां कारनामे अंजाम देने पर मुख्तलिफ तमगों और एजाज़ात से नवाजा। वतन की खातिर अपनी जान निसार करने पर मेजर अजीज भट्टी को पाकिस्तान का सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर दिया गया, जो 30 मार्च 1966 को उनकी अहलिया मोहतरमा जरीना अख्तर ने वसूल किया। राजा अजीज भट्टी शहीद ये एजाज हासिल करने वाले पाकिस्तान के तीसरे सपूत थे। निशान हैदर का एजाज पाने वाले मेजर अजीज भट्टी शहीद ने जुर्रत व बहादुरी की ऐसी तारीख रकम की जो आधी से जायद सदी गुजरने के बावजूद कौम को याद है। वतन पर जान निछावर करने वाले इस बहादुर सिपाही को आज भी कौम अकीदत से सलाम पेश करती है। वाज़ेह रहे कि राजा अजीज भट्टी शहीद मौजूदा आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के मामू भी हैं। मेजर अजीज भट्टी शहीद की जिंदगी हमारे लिए मशल्ला है। हमें उनसे सीखना चाहिए और उनके नक्श कदम पर चलकर खुद को मुहिब वतन साबित करना होगा, क्योंकि सच, अखलाक, इखलास, ईमानदारी और वतन से मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं। उन तमाम ताकतों से मालामाल अलिफ निसान को दुनिया की कोई भी ताकत इसे शिकस्त नहीं दे सकती। वो वतन से बेहद प्यार करते थे, हर वक्त वतन की खातिर अपनी जान तक का नजराना पेश करने को तैयार रहते थे। जब ये सोच दिल में आ जाएगी तो उसे ऐसी अकीदत और मोहब्बत मिलेगी जो रहती दुनिया तक जिंदा रहेगी। मेजर अजीज भट्टी इस दुनिया से तो चले गए, मगर वो अपने किरदार, जुर्रतमंदी और बहादुरी की वजह से लोगों के दिलों में आज तक जिंदा है। इदारा उर्दू पॉइंट का मजमून निगार की राय से मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है।